اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، وہ ہے 3 فطری قوانین۔ ایسے قوانین جو ہیں تو مشکل مگر حق پر ہیں۔ ان میں سے جو پہلا فطری قانون ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر کھیت میں دانا نہ ڈالا جائے، کیونکہ اگر کھیت میں دانا ہوگا نا تو اس میں فصل اگے گی، چاہے وہ گندم کی ہو، چاہے وہ چاولوں کی ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ اگر اس میں دانا نہ ڈالا جائے نا تو اس میں گھاس پھوس اگاتا ہے، فضول قسم کی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے پر نہ کیا جائے تو اس میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اگر اچھی فکریں ہوں نا، جس طرح کہ میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، میں نے اپنی دکان پہ جا کر رزق حلال کمانا ہے، میں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے، اس طرح کے اچھے خیالات اگر دماغ میں نہ ہونا تو پھر الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ الٹے سیدھے خیالات میں کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے آج کسی کا حق مارنا ہے، میں نے کسی کو چیز سامان غلط تول کے دینا ہے۔ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں انسان کے دماغ میں آتی رہتی ہیں اگر اچھے خیالات نہ ہوں۔ اور اگر اچھے خیالات نہ ہونا تو وہ دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر وقت مثبت سوچیں، اچھا سوچیں، اور برائی کو اپنے دماغ میں ذرا بھی جگہ مت دیں۔ دوسرا قانون فطرت یہ ہے کہ جس بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ علم کو بانٹے گا، اگر کسی کے پاس روپیہ ہے تو وہ روپے کو بانٹے گا، اگر کسی کے پاس اچھی اچھی باتوں کا خزانہ ہے تو وہ اچھی اچھی باتیں بانٹے گا۔ اور جو بندہ جیسے استاد ہے، اس کے پاس علم کا خزانہ ہوتا ہے تو اپنے طالب علموں میں بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ طالب علموں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کر یہ کام کرنے ہیں، ہم نے پڑھائی کرنی ہے، ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں ملک کے لیے۔ یعنی کہ اگر جو بھی بندہ جس کے پاس جو بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ خوش مزاج ہے نا تو وہ یقیناً آپ کے اندر خوش مزاجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، خوشی بانٹے گا۔ اور جو غم زدہ انسان ہے، جو ہر وقت اہمی غم میں پڑا رہتا ہے، دکھ میں پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں بندہ سوچتا کہ یار اس بندے کو پتہ نہیں زمانے کے کہاں سے دکھ آ گئے، وہ ہمیشہ دکھ بھری باتیں کرتا ہے۔ جس بندے کے پاس بیٹھ جاتا ہے مایوسی والی باتیں کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی دکاندار کے پاس آ جائے گا نا تو یہ کہے گا نہیں یار بازار میں کام ہی نہیں ہے، بازار کے تو حالات ہی بہت برے ہیں، وہ فلانی مارکیٹ کریش کر گئی، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے ملک کے حالات نہیں ہیں، ہمارا ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اس طرح کی فضول سی باتیں کرتا رہے گا اور یقیناً آپ کو بھی ٹینشن میں مبتلا کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگو گے کہ ہاں یار 2 گھنٹے ہو گئے میرے پاس تو کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا، وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا، آج کل حالات ہی بڑے خراب ہیں۔ کیونکہ جو غم زدہ بندہ ہے، دکھ والا انسان ہے نا، اس نے آپ کے اندر دکھ ہی پیدا کرنا ہے۔ اور عالم دین ہمیشہ علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے۔ اور خوف زدہ انسان جو معاشرے میں خوف زدہ ہوتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے، یار کہیں بل نہ زیادہ آ جائے، کہیں بچوں کا خرچہ نہ بڑھ جائے، کہیں میرا آج رزق کا معاملہ نہ تنگ ہو جائے، خوف میں رہتا ہے ہر وقت۔ وہ ساری دنیا کو خوف ہی مانتا ہے، ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں یہ اپنے گھر کا معاملہ کس طرح چلا رہا ہے، یہ بندہ پتہ نہیں اپنے معاملات کو کس طرح چلا رہا ہے، اس نے پتہ نہیں بل کس طرح ادا کیا ہے، اس نے پتہ نہیں کھانے کے پیسے کس طرح ادا کیے ہیں، اس طرح کی باتیں، کیونکہ وہ خوف زدہ انسان ہے، معاشرے میں خوف پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے اچھی چیزیں سیکھیں، اچھی چیزیں اپنائیں اور لوگوں میں اچھا پن محسوس کروائیں۔ ہر وقت اچھی اچھی باتیں کیا کریں، مثبت سوچا کریں،
تاکہ لوگوں کے اندر آپ خوشی بانٹ سکیں۔ اور تیسرا فطری قانون یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں۔ جیسا کہ کھانا ہضم نہ ہو، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں کسی بھی وقت کا، خصوصاً رات کے وقت کا ہضم ہونے میں دیر لیتا ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہونا تو وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، انسان کو بیمار بنا دیتا ہے۔ معدے کا مسئلہ، جگر کا مسئلہ، خون کا مسئلہ، اس طرح کی مختلف قسم کی بیماریاں بنا دیتا ہے اگر کھانا ہضم نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اس کو ہضم نہیں نہ ہو رہی تو وہ ریاکاری کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچہ کرتا ہے۔ خرچہ بھی اس جگہ پر کرتا ہے جہاں پر اس کو ایسا لگے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں گا۔ وہ کسی بھی غریب کی چھپ کر مدد نہیں کرے گا، کسی بھی غریب کو آٹے کا تھیلا اس کے گھر جا کر نہیں دے کے آئے گا، وہ اس کو بلائے گا اپنے ڈیرے پہ، اپنے گھر میں، اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری میں، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ اس کو وہ چیز دے سکے، لوگ کہیں واہ جی واہ، یہ حاجی صاحب تو بہت ہی اچھے بندے ہیں، کیونکہ اسے وہ مال اور دولت ہضم نہیں ہوتی، ریاکاری کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کو کوئی بات کوئی دوسرا دوست یا کوئی بندہ بتا دیتا ہے نا، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ چغلی اور غیبت تبھی بڑھتی ہے جب آپ اس بات کو ہضم نہیں کرتے۔ ادھر سے بات سنی ادھر کر دی، ادھر سے سنی ادھر کر دی، تو اس طرح چغلی بھی بڑھتی ہے اور غیبت بھی بڑھتی ہے، جو کہ نہایت ہی سخت قسم کے گناہ ہیں۔ اور بعض اوقات لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی تعریف بھی ہضم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ بندہ بہت اچھی ویڈیوز بناتا ہے اور میں وہاں پر کھڑا سن رہا ہوں گا تو میں ایویں ہی سینہ چوڑا کر ہی جاؤں گا کہ یار کیا بات ہے، یار اس کو تو میری ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن اس کو کہتے ہیں تعریف کا ہضم نہ ہونا۔ یہ نہیں کہتے کہ یار اللہ کا شکر ہے، ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں میں دین پھیلانے کی، لوگوں میں اچھی باتیں پھیلانے کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم ایویں بلا وجہ چوڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو میں اپنے اوپر بات لے آیا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم کسی نعت خواں کی، کسی اچھے بندے کی، کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایویں چوڑا ہوتا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ایویں آگے کرتا ہے، لوگ میرے ہاتھوں کا بوسہ دے۔ کیوں؟ ہمیں اپنی تعریف کیوں ہضم نہیں ہوتی؟ ہم اپنے امپلائیز کا، ہم اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہم کیوں ان سے تعریف کی توقع کرتے ہیں؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری تعریف کریں گے کہ ہمارے باس، ہمارا سیٹ بہت اچھا ہے؟ کیوں ہمیں تعریف کروانے کی عادت کیوں ہے اور ہمیں اپنی تعریف ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ پر ایک بات کہ انسان کو سب سے زیادہ مایوس کرنے والی چیز ہوتی ہے غم۔ یہ غم بھی ایسی چیز ہے جو ہضم جلدی نہیں ہوتا۔ ہم ہر وقت مایوسی کا شکار رہتے ہیں۔ غم کی کئی اقسام ہیں، اس میں کوئی کاروبار کا نقصان، کسی اپنے پیارے کا اپنے آپ سے بچھڑ جانے کا نقصان، کسی اپنے دوست کا دور چلے جانے کا نقصان، اس طرح کے کئی معاملات ایسے ہیں جو ہمیں غم زدہ کرتے ہیں، ہمیں دکھ دیتے ہیں، اس لیے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کو چھوڑیں اور آگے بڑھنا شروع کریں، کیونکہ زندگی ابھی باقی ہے۔ کوشش کریں میری یہ جو باتیں ہیں نا، ان باتوں کو ہضم کرنا سیکھیں۔ اگر میری باتیں آپ کو ہضم ہو جائیں گی نا تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لا سکیں گے۔ اپنی زندگی کو کوشش کر کے آسان بنائیں، با مقصد بنائیں، اپنی زندگی کو با اخلاق طریقے سے گزاریں، اپنے معاملات کو ایسا کریں کہ ہمیں دیکھنے والا انسان کہے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ بندہ کتنا بدل گیا ہے۔ نمازوں میں ہر وقت مسجد میں سب سے آگے ملتا ہے اور اس کا اخلاق انتہائی اچھا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی غیبت یا چغلی کرتے ہیں کسی کی، تو یہ بندہ آگے سے ہمیں روک دیتا ہے کہ بھائی نہیں،
چغلی اور غیبت نہایت ہی برا اور گندا کام ہے. کوشش کریں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جتنا ہو سکے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بانٹیں، لوگوں کو خوش رکھیں، کیونکہ اگر لوگ خوش رہیں گے نا تو آپ بھی خوش رہیں گے. جزاک اللہ.